سب سے پہلے جس بیماری کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ تو ہے گال گھوٹو، جس کو میرینک سیپٹیسیمیا کہتے ہیں۔ یہ پاسچورل ملٹیپل سے پھیلنے والی بیماری ہے، اور یہ عام برسات کے موسم یا اس کے بعد ہمارے جانوروں میں دیکھی جاتی ہے۔ اس میں جانوروں کو تیز بخار ہو جاتا ہے۔ اس کی 3 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک انٹیرک فارم ہے جس میں انتڑیاں انوالو ہوتی ہیں، ایک نمونک فارم ہے جس میں پھیپھڑوں میں سوجن ہوتی ہے، اور تیسری قسم جو ہے اس کی اوڈومیٹس فارم جس میں گلے کے نیچے سوجن ہوتی ہے، اور کافی اور جانور کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے گلے سے سانس لیتے۔ اس کو گل گھوٹو کی بیماری اس موسم میں عام ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ علاج جو ہے اس میں ہم سیپٹیفائڈ ہائیڈروکلورائڈ یا فلورامفینیکل استعمال کرتے ہیں علاج کے لیے، اور سم ٹائم زیادہ سویئر کیس میں اسٹیرائڈ بھی دینے پڑتے ہیں، اور سم ٹائم اس سے زیادہ سویئر کیس میں ٹریکیوٹمی کرنی پڑتی ہے تاکہ اس کا سانس جانور کا سانس رکتا ہے، جانور سانس رکنے کی وجہ سے مرتا ہے اس میں۔ لیکن ہمیشہ سے میں اپنے فارمر رابطے کی بات کہتا ہوں کہ پرہیز ہمیشہ علاج سے بہتر رہی ہے۔ اگر آپ پرہیز کر لیں گے تو آپ کا جانور بچ جائے گا۔ اس میں پرہیز جو یہ ہے کہ حفاظتی ٹیکے لگوائے جائیں جانوروں کو، اپنے جانوروں کو گل گھوٹو کے خلاف حفاظتی ٹیکے لگوائے جائیں۔ محکمہ لائف ٹرسٹ بڑی شدت سے حفاظتی ٹیکے لگاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی حفاظتی ٹیکہ نہیں پہنچا تو اپنے ڈپٹی ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اپنے ویٹرنری افسر سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کی طرف آ کے حفاظتی ٹیکے آپ کے جانوروں کو لگا سکیں۔ بہت زیادہ ہونے کی وجہ بچوں میں بھینسوں کے فارم پرٹیکولرلی میں بات کریں گا، اس میں زیادہ تر جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے، یہ اسٹریس ہے، ویدر اسٹریس بھی ہے اور نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے۔ جانوروں بھینس کے بچے کو عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت کم دودھ پلایا جاتا ہے تاکہ دودھ بیچا لگا جا سکے اور بچایا دودھ پلایا جا سکے۔ جب بھینس کے بچے کو دودھ کم ملتا ہے تو اس کو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور وہ کمزوری آ جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے ذرا سی بھی اسٹریس جو ہے بچے کے مرنے کے باعث پڑتی ہے۔ آپ دیکھیں آج تو بارش ہو رہی ہے سیالکوٹ میں، اس سے پہلے یہ پوزیشن تھی کہ ہمارا درجہ حرارت 52 تک گیا، اور یہ کافی اسٹریس کا باعث بنتا ہے، خاص کر بچوں کے لیے، جانور بڑے جانوروں کے لیے اور بچوں دونوں کے لیے اسٹریس کا باعث بنتا ہے۔ لیکن بڑا جانور اس کو برداشت کر جاتا ہے، انڈیور کر جاتا ہے، لیکن جو بچہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا اور وہ زندگی کی بات آتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ سے گرمیوں کے جو موسم میں ہمیں زیادہ بیماریاں تنگ کر رہی ہیں وہ بلڈ پیراسائٹ کی تنگ کر رہی ہیں۔ دیکھیں یہ بارش ہونے سے پہلے بھی اور بارش کے بعد بھی ہمارے جانوروں میں چچڑوں کی مقدار بڑھ گئی ہے، چڑیوں کی مقدار بڑھ گئی ہے، اور جس مقدار بڑھنے کے ساتھ یہ پوزیشن ہوئی ہے کہ جانوروں میں چچڑوں سے پیدا ہونے کی بیماریاں جیسے ببیزیوسس ہے، راکموترا، خلیری ہے اور ایناپلازما، اس کا کیسز بھی بڑھ چکے ہیں۔ ان تینوں بیماریوں میں جانوروں میں خون کی کمی واقع ہوتی ہے، اور جانور ببیزیم کو ایکیوٹ خون کی کمی واقع ہوتی ہے، جانور کچھ 2-3 دن میں اپنی زندگی کی بازی آ جاتا ہے، اور ایناپلازما بڑے آرام سے کام کرتی ہے اور آہستہ آہستہ جانور کا خون ختم کرتے ہیں، جانور کا جسم پیلا پڑ جاتا ہے اور جانور آخر زندگی کی بازی آ جاتا ہے، اور ببیزیم میں پیشاب میں خون بھی آتا ہے اور درجہ رپورٹ پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارے ذمہ دار بن گئی ہے کہ اس سے بھی پہلی بات یہ ہے کہ ان کا علاج ممکن ہے، علاج ایک ٹیکے سے نہ علاج ممکن ہے، آپ اس کا علاج بھی کرائیں، اور دوسری یہ سب سے بری بات ہے وہ فارم پر چیزوں کا ختم کریں، سائپر میتھرین یا ڈیلٹا میتھرین، یہ اسپرے لے کے فارم پہ بھی کریں، جانور بھی کریں، اور چچڑوں سے بچائیں ان کو تاکہ چچڑ نہ جانوروں پہ آئے، اور چچڑ نہ آنے کی وجہ سے یہ بیماریوں کا پھیلاؤ رک جائے گا۔ اور ایک اور بات ہے، بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو ٹکس کے علاج ساتھ اور پھیل سکتی ہیں جانوروں میں، جیسے فیبرل فیور ہے جس کو لنگڑی کا بخار کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملیگنٹ ٹارل فیور ہے، وہ بھی چچڑوں اور مچھروں سے پھیلتا ہے۔ لہٰذا اپنے فارم کو جتنا ہو سکے مکھیوں، کاٹنے والی مکھیوں اور چچڑوں سے پاک رکھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسپرے کریں۔ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ آئیورمیکٹن کا انجیکشن فارمر لگاتے ہیں تاکہ آسانی رہے، نہیں، ہمیں کچھ محنت کرنی پڑے گی، جانوروں پہ اسپرے کرنا پڑے گا، اپنے باڑے میں اسپرے کرنا پڑے گا تاکہ وہاں سے مچھلیاں ختم ہوں، اور جانور پہ اسپرے کرنا پڑے گا تاکہ جانوروں کے جسم سے بھی ختم ہو۔ ہاں بیماری کی صورت میں اگر ٹیمپریچر ہائی ہے اور جانوروں میں پیشاب میں خون آ رہا ہے، جانور کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو اپنے ویٹنری ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ یہ ڈائگنوز ہو سکے کہ اس کو ایناپلازما یا ببیزیا ہے، تاکہ اس کے مطابق اس کا علاج ہو سکے۔ میرے ایک دوست فارمر ہے، میں نے ان کے فارم پہ یہ پرابلم ہے چچڑوں کی، میں نے سائپر میتھرین کا اسپرے کرانا شروع کیا، اور اب یہ پوزیشن ہے کہ ان کے فارم پر ڈھونڈنے سے بھی ہمیں چچڑ نہیں ملتا۔ لیکن اسپرے کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے فرش پہ اسپرے کرنا ہے، خاص کر اینٹوں کے فرش پہ، اور دیواروں پہ اسپرے کرنا ہے،
खुरलियों के नीचे स्प्रे करना है। ये स्प्रे जो है ना वो खुराक वाली खुरली के अंदर नहीं करना, पानी वाली खुरली के अंदर नहीं करना, और ताकि जब आम चिचड़ों को खत्म कर सकें। अगर हर 20 दिन या महीने बाद आप स्प्रे करते हैं, महीने बाद, तो आपका फार्म चिचड़ों से बाग हो जाएगा और आपको ये बीमारियाँ जानवरों को ये बीमारियाँ लगनी बंद हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी।